نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی مہینوں کے فضائل و احکام کے سلسلے میں آج ہم آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت اور قرآن و سنت میں اس کی اہمیت کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ شعبان عربی زبان کا لفظ ہے، اس میں شین پر زبر اور عین پر جزم ہے۔ اس کا معنی ہے پھیلانا اور شاخ در شاخ ہونا۔ علماء نے اس کی وجہ تسمیہ کے متعلق متعدد وجوہات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نفلی روزے رکھنے اور نیک عمل والے کو شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی نیکی اور خیر و خوبی کا موقع میسر آتا ہے۔ شعبان کے مہینے کے ساتھ معظم کا لفظ بھی لگایا جاتا ہے۔ معظم کے معنی عظمت والی چیز کے ہیں، اور یہ مہینہ شریعت کی نظر میں عظمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینہ کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں نفلی روزے کے افضل ہونے کی وجہ رمضان المبارک کی تعظیم بتلائی ہے، یعنی رمضان کی تعظیم کی وجہ سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے چاند کو دیکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس پر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے کا مدار ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے چاند کو دیکھنے کی بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبارک لنا فی رمضان۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے پر یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دیجیے، یعنی ان مہینوں میں ہماری اطاعت اور عبادت میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہماری عمر لمبی کر کے رمضان تک پہنچا دیجیے، تاکہ رمضان کے انوارات اور اس کی برکات یعنی روزہ اور تراویح وغیرہ حاصل کی جا سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسو ہلال شعبان لرمضان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے صحیح حساب کی غرض سے شعبان کے چاند اور اس کی تاریخوں کے حساب کو خوب اچھی طرح محفوظ رکھا کرو۔ اسی طرح حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی ایک روایت منقول ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شعبان کے مہینے کے اندر چاند کو دیکھنے اور اس کا حساب کتاب رکھنے کی جو ہے وہ تاکید وارد ہے۔ ماہ شعبان میں نفلی روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأیتہ اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نفل روزے اتنی کثرت سے رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ روزے رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی نفل روزے نہ رکھنے پر آتے تو ہم کہتے کہ اب آپ نفل روزہ نہ رکھیں گے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے مکمل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی مہینہ میں کثرت سے نفل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس حدیث شریف کے ابتدائی جملوں کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نفل روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کافی عرصے تک نفل روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی اس کثرت اور تسلسل کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے کہ اب نفل روزے رکھنے کا یہ سلسلہ شاید آپ کبھی ختم نہیں کریں گے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ آپ مسلسل کافی عرصے تک نفل روزوں کو چھوڑ دیتے اور لوگوں کو یہ گمان ہونے لگتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں روزہ بالکل بھی نہیں رکھیں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، جس میں فرماتی ہیں ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر
अक्सर सियामन मिन्हु फी शाबाना कान यसूमुहु इल्ला कलीलन बल कान यसूमुहु कुल्लहु। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी महीना में शाबान से ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। आप कुछ दिनों के अलावा पूरे ही शाबान के महीने के रोज़े रखते थे, बल्कि पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। इसी तरह सुनन नसाई की एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन से ही मरवी है, जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं, काना अहब्बु शुहूरी इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यसूमहु शाबाना बल काना यसिलुहु बिरमज़ान। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफल रोज़े रखने के एतबार से शाबान का महीना ज़्यादा पसंद था, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के रोज़ों को रमज़ान के महीने तक रखते थे। मतलब यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के अक्सर दिनों में रमज़ान का महीना शुरू होने के करीब तक रोज़े रखते थे। इसको अक्सरी हुक्म कहते हैं, यानी अक्सर पर कुल का हुक्म लगा दिया गया है। और बाद हजरात ने यह फरमाया कि इसका मतलब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साल तो शाबान के पूरे महीने और दूसरे साल शाबान के अक्सर दिनों में नफल रोजे रखा करते थे। इसी तरह हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और इसी तरह दीगर कुछ सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जैसे हजरत अनस वगैरह, इनसे भी मुख्तलिफ अहादीस और रिवायात मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ हदीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं, जिससे रमज़ान के अलावा शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ानुल मुबारक के अलावा शाबान में नफल रोज़े रखने का एहतमाम मालूम होता है। इसके बाद अब हम अगली बात इस तरफ आते हैं कि शाबान के महीने के अंदर इबादत तो करनी है, रोज़े तो रखने हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये आमाल किए हैं। शाबान का पूरा महीना ही बाबरकत और फजीलत वाला होने के साथ साथ शाबान की 15वीं रात खुसूसियत के साथ बहुत ही फजीलत वाली रात है। आम बोल चाल में शाबान की 15वीं रात को शब बारात कहते हैं। शब के माना फारसी जुबान में रात के हैं और बारात अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माना आज़ादी और बरी होने के हैं, यानी निजात पाने के। बारात अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माना बरी होने और निजात पाने के हैं, क्योंकि इस रात में रहमत इलाही के तुफैला तादाद इंसान जहन्नुम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। आजकल क्योंकि इस रात और इसके मुतालिक अहकाम में बहुत ज़्यादा इफरात और तफरीत पाई जाती है, एक गिरोह तो ऐसा है जो इस रात की सिरे से फजीलत का ही कायल नहीं। इसी तरह दूसरा गिरोह वो है जिसने शब बारात को ही सब कुछ समझा हुआ है और उनके नज़दीक शाबान की 15वीं रात यानी शब बारात की अहमियत शब कदर से भी बढ़कर है, और उसने सिर्फ शाबान की 15वीं रात में जाग लेने और इबादत कर लेने को ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी और निजात का जरिया ख्याल कर रखा है। और तीसरा गिरोह वो है जिसने इस रात की फजीलत के नाम पर बेशुमार बिदातें और रस्में ईजाद कर ली हैं और इन रस्मों को अंजाम देने का नाम ही शब बारात रख लिया गया है। शब बारात की रस्मों और रिवाजों पर हम इस दर्स के दूसरे हिस्से के अंदर तफसीलन रोशनी डालेंगे, और इस बारे में सही और मुतदिल नुक्ता नज़र यह है कि शाबान की 15वीं रात की फजीलत की हदीस और रिवायात को मजमूई तौर पर कबूल और इसमें इबादत के मुस्तहब होने को वजूद को तस्लीम किया जाए, लेकिन इस रात की इबादत को सिर्फ मुस्तहब दर्जे का अमल समझा जाए, इसको फ़राइज़ और वाजिबात के बराबर अहमियत न दी जाए। और शाबान की 15वीं रात के मुतालिक जो चीज़ें शरीयत से साबित हैं उनको अपने अपने मकाम पर रखकर अंजाम दिया जाए और इफरात और तफरीत से बचा जाए। अब हम बतौर नमूना के कुछ अहादीस आपके सामने बयान करेंगे जिनसे शब बारात की 15वीं रात की फजीलत आपके सामने वाज़ेह होगी। चुनांचे पहली रिवायत सुनन तिरमिज़ी के अंदर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, जिसमें वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक लंबी हदीस रिवायत करती हैं, जिसका एक जुमला कुछ यूं है, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल यंज़िलु लैलतन निस्फ़ि मिन शाबान इला समाई दुनिया फयग़फ़िरुल अक्सर मिन अददि शअरि गनम कल्बिन। जिसका तर्जुमा यह है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू 15वें शाबान की रात में आसमान दुनिया की तरफ नुज़ूल फरमाते हैं, फिर कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा लोगों की बख्शिश की जाती है। इसी तरह शुअबुल ईमान लिल बहकी के अंदर भी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक रिवायत मरवी है,
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی شعب الایمان کے اندر ایک اور روایت بھی مروی ہے۔ اختصار کے پیش نظر ہم آپ کے سامنے ان کو بیان نہیں کرتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی احادیث مروی ہیں۔ چنانچہ الابانۃ الکبریٰ کے اندر ایک روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان فيغفر فيها لكل بشر ما خلا كافرا او رجلا في قلبه شحناء وفي رواية اخرى الا رجلا مشركا او في قلبه شحناء، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل شعبان کے مہینے کی نصف رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے ہیں، پھر اس رات میں ہر انسان کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں سوائے کافر یا اس آدمی کے جس کے دل میں بغض ہو، اور دوسری روایت میں ہے کہ سوائے مشرک کے یا جس کے دل میں بغض ہو۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت کے آخر میں یہ الفاظ بھی ہیں: فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الْعَاقَّ وَالْمُشَاحِنَ۔ یہ شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر مومن کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سوائے والدین کے نافرمان کے اور کینہ ور کے، کینہ ور یعنی دل میں دشمنی رکھنے والے کے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد بن حنبل کے اندر ایک روایت ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يطلع الله عز وجل الى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده الا لاثنين مشاحن وقاتل نفس۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات میں اپنی مخلوق کی طرف خصوصی نظر رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے دو شخصوں کے، ایک تو کینہ ور اور دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ ایک اور روایت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ پاک اپنی مخلوق کی طرف خصوصی رحمت کی نظر فرماتے ہیں اور اپنے سب بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور بغض رکھنے والے کے۔ اسی مضمون کی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ کے اندر منقول ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت شعب الایمان کے اندر منقول ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اذا کان لیلۃ النصف من شعبان اطلع اللہ الی خلقہ فیغفر لمؤمن ویملی للکافرین ویدع اہل الحقد بحقدہم حتی یدعو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں، پھر مومن کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور کافروں کو کفر سے توبہ کر کے ایمان قبول کرنے تک مہلت دے دیتے ہیں اور کینہ وروں کو ان کے کینہ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ وہ کینہ نہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح مسند بزار کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت منقول ہے۔ مسند بزار کے اندر ہی حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، اور اسی طرح حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک روایت ہے، جس میں انہوں نے یہی مضمون بیان کیا ہے جس کو شعب الایمان والے نے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر حضرت مکحول تابعی رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یطلع علی اہل الارض فی النصف من شعبان فیغفر لهم الا لرجلین الا کافر او مشاحن۔ اس کو بھی شعب الایمان للبیہقی کے اندر امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل کیا۔ اسی طرح حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: اذا کان لیلۃ النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل
فأعطيه فلا يسأل أحد شيئا إلا أعطي إلا زانية بفرجها أو مشرك۔ جس کا ترجمہ یوں ہے، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ کیا کوئی مغفرت کا طالب ہے کہ میں اس کی مغفرت کروں، کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سے جو سچے دل کے ساتھ مانگتا ہے اس کو اس کی شان کے مطابق ملتا ہے، سوائے بدکار عورت اور مشرک کے، یہ اپنی بدعمالیوں کے سبب محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ایک روایت منقول ہے۔ تو ان ساری روایات کو اور ان کے معنی اور مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت فی نفسی ہی ثابت ہے، اور اس رات کو عبادت کا کرنا ایک مستحب عمل ہے، اور اس رات کو بہت ہی زیادہ اہمیت شریعت کے اندر حاصل ہے، لیکن صرف مستحب کے درجے میں، نہ کہ فرض اور واجب کے درجے میں۔ ان ساری احادیث اور روایات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے 6 قسم کے بندے آتے ہیں جن کی یہاں پر بخشش اور مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ پہلا وہ آدمی جو کفر اور شرک میں مبتلا ہو، دوسرا وہ آدمی کینہ اور بغض یعنی دل میں دشمنی رکھنے والا آدمی، تیسرا وہ آدمی رشتہ داروں سے قطع رحمی یعنی تعلق اور رشتہ داری کو توڑنے والا آدمی، چوتھا وہ آدمی جو کسی کو ناحق طور پر قتل کر دے، پانچواں وہ آدمی جو والدین کا نافرمان ہو، اور چھٹے وہ عورت یا مرد جو زانیہ ہو، زنا کرنے والی ہو۔ ان لوگوں کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوگی، اس کے علاوہ باقی سب لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ شعبان المعظم کے مہینے کا پہلا درس تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، جس میں احادیث مبارکہ کے مطابق شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت اور اس کی 15ویں شب برات کے متعلق احادیث اور روایات آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ اس کے دوسرے حصے کے اندر ہم انشاءاللہ شعبان المعظم کی 15ویں شب یعنی شب برات کے متعلق جو غلط فہمیاں، اس مہینے کے متعلق جو غلط نظریات اور رسوم و بدعات خاص کر شب برات کے متعلق پائے جاتے ہیں، ان پر تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔